اگر نماز کا ٹائم شروع ہو جائے اور اگر کوئی اذان نہ ہو تو اکیلا بندہ نماز پڑھ سکتا ہے یا اذان دے کر پڑھ سکتا ہے؟ کیوں پڑھنا چاہ رہا ہے اکیلا؟ جلدی ہے اسے، جماعت سے پڑھے. اور اگر کسی ایسی جگہ کے اوپر ہے جہاں پہ مطلب اذان نہیں ہوئی ہے تو ٹائم داخل ہوتا ہی ہو سکتا ہے. یہ عورتوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، انہوں نے جماعت سے نہیں پڑھنی. تو اگر ظہر کا وقت سپوز 12:20 پہ شروع ہے تو بے شک اذان 12:30 یا 12:45 ہوتی ہے. جب ٹائم داخل ہو گیا تو آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. عورتوں کے لیے میں بتا رہا ہوں، مرد نے تو جماعت سے ہی پڑھنی ہے تو پڑھے، ضرور پڑھے. اکیلا بندہ بھی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا کھڑا ہو کر اذان اور اقامت دے کے جماعت کو قائم کرتا ہے. یعنی کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے. وہ آپ اکیلے بھی، کبھی آپ کی جماعت رہ گئی ہے اور آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ بلند آواز میں اقامت کہہ کے، تکبیرات بلند کہہ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کیا جاتا تھا. تو کیا نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں، سنت ہے. لیکن یہ والا نہیں جو انڈیا پاکستان والوں نے بتایا ہے. بخاری میں خالی بلند آواز کا ذکر نہیں ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 842 ہے اور صحیح مسلم میں 1316 ہے. ہمارے گرین کارڈ کے اوپر ٹاپ کے اوپر یہ ذکر لکھا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جماعت کا مکمل ہونا میں اللہ اکبر کی آواز سے، بلند ذکر کی آواز سے پہچانتا تھا. سلام پھیرتے ہی آپ کہیں گے اللہ اکبر، اس کے بعد آپ آہستہ آواز میں پڑھیں گے. صحیح مسلم میں آتا ہے 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اس کا حوالہ صحیح مسلم 1334 ہے. اور یہ جو سعودیہ والوں نے ایک جو ہے وہ، اور عرب کے لوگوں نے اس حوالے سے ایک دھوکہ دیا ہوا ہے. وہاں پہ جو اذکار کے آپ کو ملیں گے نا، جو چھپے ہوئے کارڈ بھی اور بڑے بروشرز بھی، ان پہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوا ہوتا. 3 دفعہ استغفر اللہ لکھا ہوتا ہے اور نیچے اللہم انت السلام. تو وہ تو مجھے پھر بعد میں جب میری ڈسکشن ہوئی ان سے اور میں نے ان کے فتاویٰ پڑھے تو وہ فرض نماز کے بعد تکبیر کی تعویل اتنی باطل کرتے ہیں کہ اللہ ہی ان کو عقل دے. وہ کہتے ہیں جو یہ بخاری مسلم میں الفاظ ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی فرض نماز کا مکمل ہونا، ابن عباس کہتے ہیں میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا. تو اس تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے، اللہ اکبر نہیں ہے. یہ تو مسلمانوں کے بچے کو بھی پتا ہے کہ استغفر اللہ کو استغفار ہی کہا جاتا ہے، تکبیر نہیں کہا جاتا. تکبیر تو اللہ کی بڑائی کرنا. پھر میں نے ان کے لیے ایک علمی پھکی رکھی ہوئی ہے کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یا ولک الحمد کہتے، اور جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے. یوں 4 رکعتوں میں 22 دفعہ تکبیر کہتے. تو کیا وہ استغفر اللہ کہہ رہے ہوتے تھے؟ ادھر تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں. تو نماز والی تکبیر اللہ اکبر ہے، دوسری تکبیر بھی اللہ اکبر ہی ہے فرض نماز کے بعد والی. تو یہ سعودیہ کے آپ کبھی بینرز دیکھیں گے آپ کو اللہ اکبر وہ بڑے چڑھتے ہیں، لیکن پاکستان میں ماشاءاللہ اہل حدیث نے نا ان کا جو ہے نا وہ مکو گول کیا ہے. دارالاسلام والوں نے جتنے چھاپے ہیں اس میں انہوں نے پہلے نمبر پہ اللہ اکبر کا ذکر لگایا. اور دارالاسلام کی برکت سے سعودی عرب والوں نے جو یہ دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی تھی سنت ذکر کو، یہ انہوں نے تعریف کی ہے نا کہ آپ تکبیر کو استغفر اللہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا دارالاسلام کے ذریعے حق آواز لوگوں تک پہنچائی، چونکہ دنیا میں سب سے بڑا ادارہ ہے دارالاسلام پبلیکیشن کا. تو پوری دنیا میں ان کے بینرز اب مسجدوں کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں. تو ماشاءاللہ اس حوالے سے حق بات لوگوں تک پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. دیکھیں میں نے ایک سوال میں آپ کو کتنے جواب دے دیے. دیکھیں نا جی، یہ ساتھ ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے وہ مسئلے ہیں، کیونکہ مجھے ای میلز پہ لوگ آگے پیچھے پوچھتے رہتے ہیں جو کچھ دماغ میں آتا ہے، جو کہ فری سٹائل مجلس ہے نا جی، مجلس میں تو یہی کچھ ہوگا.